کھا جاتے ہیں انسان تو جل بلا جاتے ہیں، غصہ آتا ہے اللہ پہ، اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ کی صحت پر ولی کہتا ہے غصہ اس پہ نکلتا ہے۔ علی دشمنیوں کا مرکز اپنی ذات سے نہیں بنے، اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی وجہ سے دشمنیوں کا مرکز بنے۔ ایسا بندہ تو ہو، اللہ کہتا ہے ہمارا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہم سے دشمنی کر کے، تو پتہ ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو غصے میں کہتے تیرے ولی کا تو بگاڑ سکتے ہیں، تو اپنے ضامن ناقص میں گویا ولی کا کچھ بگاڑ لیا، کیا سمجھے یہ ہم جیت گئے۔ ایک لفظ رسول اللہ شروع سے وہ لفظ پروجیکٹ کر رہے تھے، خلیفتی خلیفتی خلیفتی، دعوت ذوالشیرہ میں کہا آج جو میری مدد کا وعدہ کرے کہ اس دین کے معاملے میں میری مدد کرے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، لفظ یہاں سے متعارف ہوا۔ قرآن میں تو آئی پتہ ہی نہیں جائے فی الارض خلیفہ، آدم خلیفہ ہیں زمین کے، آیتیں تو سب سن لی ہیں لوگوں نے، پتہ ہے انجیل کی آیت کا بھی پتہ ہے اور توریت کی آیت کا بھی پتہ ہے، اس لیے کہ آدم کا قصہ تو ساری آسمانی کتابوں میں تھا، اور پھر قرآن میں بھی قصہ بیان ہو ہی جائے گا آدم اور شیطان کا یہ سارا معاملہ۔ ابھی سورہ آئے گا، سورہ اعراف آئے گا، سورہ ہجر آئے گا، سب میں تفصیل سے بیان ہوگا۔ ابھی تو پہلا دن ہے، کون میری مدد کرے گا؟ علی نے کہا میں کروں گا، تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے خلیفہ ہو۔ انکار کیا غدیر سے، انکار کیا غدیر سے، میں نے ٹیلی ویژن پہ علی کا نام نہ ہو تو کسی کو ولایت نہیں ملتی، ولایت نہیں ملتی۔ اب لفظ کو دیا تھا دعوت ذوالشیرہ میں خلیفتی، تم میرے خلیفہ ہو، لفظ سب نے سمجھا یہ ہے بڑا، پروجیکٹ کیا لفظ خلافت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، چونکہ ملکیت خلافت میں زمین کی آ رہی تھی، نظر زمینوں پر تھی، ولایت پر نہیں تھی، نظر ملکیت پر تھی، زمین پر۔ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، خلافت کی بنیاد چونکہ زمین کو سمجھا اس لیے تخت پہ بیٹھتے ہی پہلے فکر کو چھوڑا، اس لیے کہ ملکیت زمین کی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ نہ سوچا کہ کون سی زمین پر آدم کی حکومت تھی۔ یہ کہا تو تھا اللہ نے کہ عرش کا مالک آدم کو بنا رہے ہیں، لیکن آدم کا اختیار زمین پر کتنا تھا، اور کہاں زمین پر آدم کا اختیار رہا؟ بنا کے تو بھیجا عرش پر، لیکن سب نے عرض بانٹ لی، یہ تمہاری یہ ہماری، یہ تمہاری یہ ہماری، یہ تمہاری یہ ہماری، بلکہ کئی کئی بالی زمینوں پر صدیوں جنگیں چلی۔ جب بھی ملکوں کی سرحدیں بنی انہوں نے کہا یہ ہمارا حصہ، انہوں نے کہا یہ ہمارا حصہ، وہ جھگڑا اب تک باقی ہے۔ عرض ہے آدم کی، لڑ رہے ہیں ملک، یہ زمین ہماری، یہ زمین ہماری، یہ زمین ہماری، یہ زمین ہماری۔ کوئی ایسا بھی ملک ہے جو بری ہے اس سے کہ وہ بیچارہ اپنی زمین لینے کے انتظار میں بیٹھا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، کچھ کمی نہیں ہے، مگر برطانیہ بھی پریشان، آئر لینڈ کا جھگڑا ہے، یونان بھی پریشان، ترکی بھی پریشان، عراق بھی پریشان، روس بھی پریشان، اسٹیٹ ساری پریشان،
ہمارا اپنا بھی مسئلہ کشمیر کا، ہندوستان کا بھی مسئلہ، چین کا بھی مسئلہ. کوئی ایسا ملک ہے جو تھوڑی سی زمین کے انتظار میں نہیں، یہ ہماری ہے، قبضہ ہے. کیا کہنے سب ایک دوسرے کو غاصب کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ ان کے نہیں کہہ رہا یہ سب آدم کے غاصب ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ حق ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، تو آدم کا کاغذ دکھاؤ. آدم کا کاغذ دکھاؤ کہ آدم یہ لکھ گئے تھے کہ ہمارے بیٹے کی یہ زمین ہے، دوسرے بیٹے کی یہ، تیسرے بیٹے کی یہ، اور پھر وہ نسل میں بینامہ چلا، پوتے نے پوتے کو دیا، اور پھر اس نے دیا، اور پھر اس نے دیا، اور پھر زیادہ سے زیادہ کاغذ ملیں گے تو مغل حکومت کے ہندوستان و پاکستان میں مل جائیں گے، اور وہ بھی اب زمینیں نہ رہیں، کاغذ رہ گئے. تو کسی کے پاس ثبوت تو نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے. یہ سب زمینیں جو لیے بیٹھے ہیں، یہ زمینیں کیا ملی ہیں؟ ان کو حقوق ہیں اس پر، ثابت ہے. میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپس کی باتیں مت کیجیے. وہ تو حق ہی ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہ اس کا حق ہے. میں تو کاغذ کی بات، کائنات میں اس وقت سوا فلک کے کسی کا کاغذ نہیں ہے. اور دوسرے جملے میں تو داد دے دو، کسی ملک کا سچا وارث نہیں ہے جو کاغذ دکھا کے کہے یہ ملک میرا ہے. فلک کا وارث مہدی بیٹھا. کاغذ بھی ہے، وارث بھی ہے، کاغذ بھی ہے اور وارث بھی ہے. اور بھائی ایک بات اور بتا دیجئے، آپ سب تو ماشاءاللہ جو بچے بالغ ہو گئے، جن کے شناختی کارڈ بن گئے، بھولے بھٹکے کبھی تو اخبار پڑھتے ہوں گے. بعض لوگوں کے والدین کہتے بھئی انگریزی اچھی ہوگی، ڈانٹ پڑھ لو. نہ پڑھو اردو کا اخبار اگر تمہارے معیار کا نہیں ہے. تو جو پڑھائی کے تیز بچے ہیں وہ ڈانٹ خریدتے ہیں اور ڈانٹ پڑھتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. اور جو اردو بالکل نہیں جانتے وہ تو ڈانٹ پڑھتے ہی پڑھیں گے، وہ تو ڈانٹ پڑھتے ہی پڑھیں گے، انہیں انگریزی آتی ہے. تو آپ ٹی وی بھی کبھی کبھی خبریں بھی دیکھ لیتے ہوں گے، اور کمپیوٹر بھی کبھی کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہوگا تو دیکھ لیتے. کان میں آواز تو پڑتی ہوگی. پکا کر دیا نا میں نے آپ کو، مطلب کان کے کچے نہیں ہیں آپ، پکے ہیں. میں نے پکا کر دیا نا. اب میں بات پوچھتا ہوں، آپ کے ملک میں ہے جمہوریت؟ اس سے تو آپ واقف ہیں، اور جمہوریت کے معنی بھی جانتے ہوں گے. جمہوریت کے معنی یہ کہ کچھ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ نمائندے ہوتے ہیں، اور جمہور یعنی عوام سے وہ مشورہ لے کے کہتے ہیں آپ ہمیں تخت پہ لائیے گا. عوام وعدہ کرتے ہیں، جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اس کا نام رکھا ہے جمہوریت. اس کا آغاز کہتے ہیں شکیفہ سے شروع ہوا، اور کہتے ہیں اسلام میں جمہوریت ہے، اسلام میں جمہوریت ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جمہوریت آپ سمجھ گئے اور اس کا آغاز بھی سمجھ گئے؟ توجہ ہے نا. تو آپ کے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ 5 سال کے لیے آتا ہے بادشاہ حاکم، 5 سال کے بعد بدل جاتا ہے جو جیت جائے. ایسا ہوتا رہے پاکستان میں، جتنے بھی ادوار آئے کوئی ایک حاکم 60 سال سے نہیں ہے. کیا کہنے، آخری حد اس کی 10 ہوتی ہے، 11واں شروع ہوتا ہے کہ بس الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. 10 اس کی حد ہے، اور جمہوری حد 5 ہے. اور وہ دن گنتی کے گنے جاتے ہیں. اب 2 سال ہو گئے ہمارے، اب 3 سال ہو گئے ہمارے، اب 4 سال ہو گئے ہمارے،
اب 1.5 سال رہ گیا ہمارا، اجی کرنے تو دیجئے، اجی رہنے تو دیجئے، ارے پورے وقت تو گزرنے دیجئے، ارے 5 پورا تو ہونے دیجئے، کاہے کا ہنگامہ مچا رہے ہیں آپ؟ اور ہنگامہ پہلے دن سے شروع، ووٹ دیا، جتوایا، لائے اکثریت سے، وہ بیٹھے، ابھی انہوں نے سانس نہیں لی تھی کہ ہنگامہ شروع، یہ غلط، وہ غلط، یہ غلط، وہ غلط۔ کیوں یہ سب کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جمہوریت میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے۔ یہ بھی جمہوریت کا اصول ہے کہ جو ہارے گا وہ سامنے بیٹھے گا، جو تنخواہیں ان کو اسے ملیں گی وہ ان کو بھی ملیں گی، گاڑیاں ان کو بھی ملیں گی، گاڑیاں ان کو بھی ملیں گی، ان کو گاڑیاں ملیں گی حکومت کا کام کرنے کے لیے، ان کو گاڑیاں ملیں گی ان کی غلطیاں پکڑنے کے لیے۔ اب میں سوالات پہ سوالات کرتا جاؤں گا۔ 5 سال کے بعد تو ہٹنا ہی ہٹنا ہے، اور جب جمہوری نظام میں حاکم ہٹ جاتا ہے 5 سال کے بعد اور پھر وہ نہ آئے اور بدلتے رہیں، تو جو پہلا جمہوریت میں وزیر یا صدر ہوتا ہے تو کیا یہ وہ دعویٰ کرتا ہے پاکستان میرا ہے؟ تو جمہوریت میں جب 3 خلفاء آئے تھے تو خلافت میں دعویٰ ختم ہو گیا، جمہوریت میں دعویٰ نہیں رہتا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جب دوسرا آ گیا پہلے کا حق ختم ہو گیا، جب تیسرا آ گیا تو 2 کا حق ختم ہو گیا، جب چوتھا آ گیا تو سب کا حق ختم ہو گیا، اور چوتھے کے بعد جب 5واں نہ آئے تو حق میں ہمیشہ چوتھا ہی کا رہے گا۔ نواز شریف صاحب آئے تھے نا، 2 بار انہیں موقع ملا، پیپلز پارٹی کو تیسری بار موقع ملا نا، تو کیا نواز شریف صاحب یہ دعویٰ کر یہ پاکستان میرا ہے؟ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا، ملک پہ دعویٰ نہیں ہوتا، جمہوریت پہ بھی دعویٰ نہیں ہوتا، ووٹ ملیں گے تب آپ آئیے گا، جمہوریت ہے نا۔ نہیں سمجھے؟ آپ کاغذ کے صفحے پھاڑ دیجئے، ہاں ٹھیک ہے تھے، اگر اچھے کام کیے ہیں اس کا ذکر ہوگا، اب ضروری نہیں کہ بار بار آئے۔ پھر جمہوریت میں شرط بھی لگا دی، تیسری بار وزیر نہیں بنے گا، تو سب آپ کی بنائی شرطیں ہیں نا، ساری آپ کی بنائی ہوئی شرطیں ہیں۔ اس شرط کے مطابق صفحے سے وہ چیزیں نکال دیجئے، ہو چکا، پھر حق لیتے چلے گئے لوگ، حکومت میں بیٹھتے گئے، بنی امیہ آئے، بنی عباس آئے۔ اب جمہوریت میں اگر آپ احترام اور تم طراق اور حدیثیں اور روحانیت، تو پھر پاکستان کے 60 سال پھر آپ بھی احترام کیجئے، اسکندر مرزا کا بھی کیجئے احترام، لیاقت علی خان کا بھی کیجئے، اور اس کے بعد جو آئے پھر اس کے بعد آئے ایوب خان کا احترام کیجئے، وہ بھی بادشاہ تھے پاکستان کے، یحییٰ خان کا بھی احترام کیجئے کہ وہ بھی بادشاہ تھے، ضیاء الحق صاحب کا احترام کیجئے، وہ بھی بادشاہ تھے، جنرل مشرف بادشاہ تھے، ان کا بھی احترام کیجئے، اور جب زرداری صاحب چلے جائیں گے بعد میں ان کا بھی احترام کیجئے گا، اور جب نواز شریف آ جائیں تو ان کا، اور اگر عمران خان آ جائیں تو خوب کرکٹ کھیلیے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ جو بھی آ جائے، جمہوریت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس فیلڈ سے آ رہا ہے، کرکٹ والا بھی آ سکتا ہے، لینڈ مافیا کا بھی آ سکتا ہے، ہر طرف کے لوگ آ سکتے ہیں، جمہوریت میں دروازہ کھلا ہوا ہے، کہیں سے آئے، کسی قبیلے سے آ جائے، کہیں سے آ جائے، مکے کے کسی محلے سے آ جائے، یہ تو بس اللہ ہے کہ جب بھی انتخاب کیا خاندان دیکھا، ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر بنی ہاشم، پھر اس میں عبداللہ، پھر اس میں ابو طالب، پھر عبداللہ کا بیٹا محمد، پھر ابو طالب کا بیٹا علی، پھر علی کا بیٹا حسن، پھر حسین، پھر مہدی تک اللہ خاندان دیکھتا ہے، جمہوریت خاندان نہیں دیکھتا۔ نظام کا ٹکراؤ ہے، نظام کا ٹکراؤ ہے، تو اب کوئی کسی کی زمین نہ رہی، فدق پھر واپس آ گیا۔ اب فدق کا دعوے دار کون؟
اب فدق کا دعوے دار کون؟ کوئی کہے وہاں مدینے کے پاس کوئی فدق ہوگا؟ جو لوگ باغ لکھ دیتے ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں باغ، وہ یہی سمجھتے ہیں باغ۔ ہاں مامون نے دربار میں امام سے کہا ذرا نقشہ بنا دیجئے فدق کا، کتنا بڑا ہے تاکہ واپس کر دیا جائے۔ امام نے نقشہ بنایا کہ ایک سرحد اس کی آذربائیجان پہ ختم ہوتی ہے، ایک سرحد روم کی سرحد پہ ختم ہوتی ہے، ایک سرحد سندھ کی سرحد پہ ختم ہوتی ہے، ایک سرحد ترکی پہ ختم ہوتی ہے۔ اس نے پورے نقشے کا یہ تو آپ نے ہماری پوری حکومت کا نقشہ بنا دیا ہے۔ کیا فدق کو باغ سمجھ رہے ہو؟ اسی سے تو حکومت شروع ہوگی، جب فدق بڑھتا جائے گا تو حکومت بنتی جائے گی۔ اب 46 اسلامی ملک وہی فدق ہے، یہ تو جب مہدی آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اب وہ باغ فدق نہ رہا، اب وہ باغ فدق نہ رہا، اب اس کی حد کہاں تمام ہوگی سنو گے؟ اس کی حد تمام ہوگی انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم دین کا دن منائیں گے اس دن جب آدم کی پوری زمین لے کر مہدی کو مالک یوم الدین۔ اور گھبرانا جانا میرے بچوں، کوئی بات عقل سے دور نہیں ہے۔ مجھے قسم دے کر سارے بچے بتائیں، زیارتیں تو تم نے پڑھی ہیں، رسول اللہ کی زیارت پڑھی ہے، مفاتی میں ہے، علی کی زیارت پڑھی ہے، مفاتی میں ہے، امام حسن امام حسین کی زیارت پڑھتے ہو، 8ویں امام تک کی زیارت پڑھتے ہو۔ کسی زیارت میں تم نے کہیں یہ کہا کہ یہ سب خلیفہ تھے، لیکن جب مہدی کی زیارت کرتے ہو تو کہتے ہو خلیفۃ الرحمن۔ تم سلامت رہو، اسی سورہ الحمد میں وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان ہے جو دنیا نے آدم کی زمینیں چھینی، رحمان ساری زمینیں لے کے مہدی کو لے کے جائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا نام ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ مہدی کی حکومت کا نام ہے مالک یوم الدین۔ یہ ہے سورہ الحم، اور اللہ کا دن شروع ہوا آمد مہدی سے۔ چھوٹا سا نہیں ہے دن کہ ختم ہو جائے۔ لوگوں نے کہا 9 سال حکومت کریں گے، حضور نے فرمایا ہاں ہوں گے 9 سال، لیکن ایک دن مہدی کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب 9 سال جوڑو، 365 365 365 1000 سے ضرب کرتے جاؤ 365 کو، اور 9 تک چلے جاؤ، کوئی پتہ چلے گا۔ اور یہ تو تمہارا حساب کتاب ہے، مہدی حساب کتاب میں نہیں آتا۔ جب تک وہ چاہے گا مہدی تخت پر ہوں گے، جب تک وہ چاہے گا۔ اور پھر وہ دن جس کو سب یاد دلاتے ہیں اور کتاب چھپتی ہے، قیامت کا منظر۔ بھائی ہمارے یہاں یہ محاورہ 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ کسی نے شاندار تصویر بنا دی، قیامت کی پینٹنگ ہے۔ ارے جب مہدی تخت پہ ہوگا تو قیامت کا منظر ہوگا۔ ارے سمجھو کیا قیامت کا منظر ہوگا، کیا قیامت
کے معنی ہے قائم ہو جانا، قیامت کے معنی قائم ہو جانا، ان کا تو نام ہی قائم ہے، جب انہوں نے قائم کر دیا تو بس وہی ہے قیامت، وہی ہے قیامت۔ اب رہ گیا یہ کہ وہ آیات ہم زمین سے زمین کو بدل دیں گے۔ تقریر ختم ہو گئی، 5 منٹ رہ گئے، اور کل کی تقریر میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ ہم زمین سے زمین کو بدل دیں گے، ہم آفتاب مہتاب کو ٹکرا دیں گے، ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، ہم پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑائیں گے، ہم زمین کو کوٹ کر ریگزار بنا دیں گے، سیارے ٹکرا جائیں گے، ہوائیں رک جائیں گی۔ جو لیٹا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، جو بیٹھا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، جو اٹھ جائے گا وہ بھاگ رہا ہوگا، کلیجے پھٹ جائیں گے، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، آوازیں ایسی ہوں گی القاریۃ، کھڑکھڑانے کی آواز۔ تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے کی آواز کیا ہے؟ زمین کی آواز ایسی ہوگی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے۔ تو کون بیان کر رہا ہے؟ رسول اللہ کا خطبہ ہے، قیامت کا منظر ہے، اور رسول بیان کر رہے ہیں، اصحاب کر رہے ہیں، اور ایسے میں کہا رسول اللہ نے ایک بار اللہ حکم دے گا ملک الموت کو، سور لاؤ، زمین کی طرف سور کرو اور پھونک دو، جیسے ہی سور پھونکیں گے ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر اللہ کہے گا سور کا رکوع پر کرو، جیسے ہی سور اوپر کی طرف پھونکا جائے گا ساری مخلوقات، سارے فرشتے، ساری روحانی طاقتیں سب ختم ہو جائے گا، نہ نیچے کچھ، نہ وہاں کچھ، نہ یہاں کچھ، سب فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہ ہوگا۔ ایسے میں اللہ کہے گا اب تو بھی مر جا، جیسے ہی اللہ کہے گا ملک الموت بھی مر جائے گا، اور ایسے میں ایک آواز آئے گی آج کس کا دن ہے؟ مالک یوم الدین۔ جب سب کچھ فنا ہے، جب سب کچھ فنا ہے، ایسے میں کوئی سوال اگر رسول سے ہو، مستدرک حاکم اہل سنت کی کتاب ہے اور اس سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ ایک بار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تو کیا ہم بچیں گے نہیں؟ تو بچ سکتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ کی محبت دل میں ہوگی تو بچ جاؤ گے۔ سب نے کہا کیسے؟ جب سور پھونکے گا تو ہم کیسے بچیں گے؟ رسول اللہ نے کہا جیسے ہی سور پھونکے اور زمین میں زلزلہ آئے، چلا چلا کر میری بیٹی کا درود پڑھنا، اللہم صل علی۔ صاحب میسج میں لکھ دیجئے ٹی وی پہ طاہر القادری کو کہ علی سے افضل ثابت کرو، اگر درود میں انہیں شامل کر کے ثابت کر دو بجانا۔ اور سن لو، اگر درود میں یہ ہوتے تو صحابہ یہ کیوں پوچھتے کہ کیسے بچیں گے؟ تو کہا ہاتھ پہ درود پڑھنا، اگر صحابہ درود میں ہوتے تو خود ہی بچ جاتے۔ درود میں آل محمد ہیں، درود میں علی ہیں۔ محشر کے عذاب سے بچ سکتے ہو، درود زور زور پڑھنا، اور پھر کچھ بھی نہ ہوگا۔ کچھ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب کچھ کہہ دیا جائے تو اب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کچھ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کچھ میں سب سے بڑی چیز ہے پانی۔ سمندر فنا ہوئے، بادل تو سمندر سے بنتے ہیں، آسمان فنا ہوا، بادل کہاں سے آئیں گے؟ اور محشر کا میدان، اور پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی، پانی تو ہے ہی نہیں۔ یوم دین کا منظر کھینچ رہا ہوں، اسی کو کہتے ہیں قیامت کا منظر۔ زبانیں باہر نکلی ہوئی، سر سے پسینہ چلے گا، ایڑی سے بہے گا، تو وہی پی لو۔ پسینے کا وجود ہے، تم ہو تو پسینہ بھی ہے، چونکہ جسم کے ساتھ بلائے گئے ہو نا، تو مادہ لیے کھڑے ہو تو پسینہ بھی ہے۔ پانی نہیں ہے
یہی ہے محشر، اور ایک دن کا ہے نہیں. کہتے ہیں 50 لاکھ برس کا ایک دن ہوگا، اور کھڑے ہیں. اب حساب کتاب دو، ہمارا دن ہے، تم اپنے دن منا چکے، اس کا حساب دو. رحم کر، رحم کر، رحیم ہے، رحیم ہے، رحم کر، تیرے بندے ہیں. اتنا لمبا چوڑا حساب کیوں لے رہا؟ اتنا لمبا چوڑا حساب کیوں؟ اور پھر ایسے میں پانی فنا ہو چکا، اب گنگا جمنا سندھ چناب جھیلم کچھ بھی نہیں. سندھ ندی نہیں، کراچی والوں کر لی جھیل نہیں. پانی کہاں سے آئے؟ گٹر بہ رہا ہے. منظر دکھا رہا ہوں نا، مالک یوم الدین. خود روز آخر میں تو میں دھیمے پڑھ ہی جاتا ہوں، انتظار کرا کرا کے جملے دیتا ہوں. آج چوتھا دن ہے، کنٹینیو ہو چکی نا بات، اب یہ اطمینان کی باتیں. اور ایسے میں سن لو، حدیث قصہ اس لیے پڑھوائی جاتی ہے کہ جب حسن مصطفیٰ آئے اور کہا آپ پر نانا سلام چادر میں آ سکتا ہوں، تو رسول اللہ نے کہا اے میرے کوثر کے حوض کے مالک آؤ، اور میرے کوثر کے مالک حسن مصطفیٰ آؤ. کوثر دور سے نظر آیا اہل محشر کو، اور پھر حسن مصطفیٰ بھی نظر آیا، مالک ہیں. اور پھر رسول اللہ بھی کوثر کے کنارے نظر آئے، اور ذرا مسلمانوں کو ڈھارس ہوئی، پکار ہو گئی ہے یہ رسول اللہ آ گئے کوثر کے کنارے. بہت دور ہے کوثر مگر نظر آ رہا ہے منظر، اور قریب ہی ساتھی کوثر ہے، قیامت کا منظر ہے. حدیثیں بھول نہ جایا کرو. یوں کہا قدیر میں، یوں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. حدیث بھولے تو نہیں؟ یاد آ گئی؟ منظر دیکھ لیا نا، تو پھر منظر دیکھو نا، ٹھیک سے منظر دیکھو. یہ قدیر کا منظر ہے، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. رسول اللہ نے اوپر سے منبر سے دونوں انگلیوں کو جوڑا، دونوں کلمے کی انگلیوں کو جوڑا. یہ راوی لکھ رہا ہے جہاں جہاں یہ حدیث ہے کہ ایسے جوڑ کر کہا یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کوثر کے کنارے. میرے پاس منظر وہ ہے، وہ قرآن آیا، وہ اہل بیت آئے. تم سلامت رہو. وہ قرآن آیا. جب کہا ہے رسول نے کہ دونوں آئیں گے تو عقیدہ رکھو آئیں گے. اب یہ نہ پوچھو قرآن کیسے آئے گا، قرآن کیسے آئے گا. قرآن کو آنا ہے، رسول اللہ نے کہا کوثر کے کنارے اور اہل بیت. تیسرا کوئی کوثر کے کنارے نہیں آئے گا. اور اب سورہ فرقان گھر پہ جا کے پڑھنا اور غور سے پڑھنا، اور آیتیں نکال کر انٹرنیٹ پہ ڈال کے طاہر القادری کو بھیج دو. آیتیں ترجمہ پڑھے دے رہا ہوں. ایسے میں کوثر کے کنارے اصحاب آئیں گے، کوثر کے کنارے اذن ملے گا، سارے اصحاب آئیں گے. اور جیسے ہی اصحاب آئیں گے اللہ کہے گا نکالو ان کو، نکالو. سورہ فرقان 25واں سورہ. ایسے میں رسول اللہ کہیں گے پروردگار اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہا ہے کوثر کے کنارے سے؟ تو اللہ جواب دے گا اے محمد تمہیں نہیں معلوم تمہارے بعد انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. بلاؤ قرآن کو. آئے سن لو
ابھی اہل بیت نہیں بولے، ابھی تو قرآن بولا۔ انٹر میں بی اے میں کورس میں ہے سورہ فرقان اسلامیات میں، کورس کی کتاب میں جا کے دیکھ لینا، اسلامیات میں ترجمہ پڑھ لینا کہ کوثر سے ہٹایا جائے گا، ہٹایا جائے گا سورہ فرقان 25واں سورہ، اور صرف اس بات پر قرآن کے ساتھ کیا کیا، جبکہ رسول اللہ سفارش کریں گے رحمت للعالمین، لیکن اللہ جلال میں ہے۔ پہلا جملہ تقریر کا یاد ہے، جب دنیا لے لی تو اب یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کیوں آیا؟ آج قرآن کا کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے پورے گھرانے کو ایک جگہ دیکھا، اور جب ایک جگہ دیکھا اور آج پہلی بار محمد کے گھرانے کو جب اکٹھا قرآن میں دیکھ لیا تو قرآن خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے کہا آج اللہ کا دن ہے، آج یوم دین ہے، اس لیے میں اس دربار محمد میں قصیدہ پڑھتا ہوں۔ قصیدہ کس کا پڑھے گا؟ ارے محمد کو خوش کرنے کے لیے قرآن قصیدہ کس کا پڑھے گا؟ اور حدیث میں یہ ایک بار کوثر کے کنارے قرآن قصیدہ خوانی شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ تر گئے، کوثر ہی کوثر ہے، یہ کوثر کا کنارہ ہے۔ اب پیاس کس کی بجھے گی؟ پیاس کس کی بجھے گی؟ ایک ہی سہارا ہے پیاس بجھانے کا، اس کا نام ہے کربلا۔ دل میں کربلا ہے تو محشر کی پیاس بجھ سکتی ہے اور کوثر سے جام مل سکتا ہے، جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وعدہ ہے، وعدہ۔ وعدہ سنو گے، وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدہ کس کا ہے؟ نام سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ حسین چلنے لگے اور سکینہ نے راستہ روک لیا، اور روک کر کہا بابا پیاس پیاس پیاس۔ نہیں آئے چچا پاس، پانی نہیں آیا، بھیا علی اکبر واپس نہیں آئے، بابا پانی پلا کے جائیے، سکینہ پانی پیے گی۔ تقریر ختم ہو جاتی ہے، خلش رہ جاتی ہے کہ کیسے بیان کروں، بابا پانی پلا کے جائیے۔ گھوڑے کی پشت سے نیزے کو کھینچا، نیزے کو کھینچ کر زمین پر نیزے کو مارا، نیزہ مارنا تھا کہ چشمہ اگلا، اور پانی تھا کہ بے قراری کے عالم میں ابلا جاتا تھا، ابلا جاتا تھا۔ سکینہ دیکھ رہی تھی، منظر قیامت کا ہے، قیامت کا منظر دیکھو۔ ایک بار حسین نے کہا سکینہ جھکو، چلو سے پیو، پانی پیو، پانی پیو، پیاس بجھاؤ۔ ایک بار سکینہ نے بابا کا چہرہ دیکھا، پھر پانی کو دیکھا، پھر بابا کا چہرہ دیکھا۔ منظر دیکھ رہے ہو، کچھ منظر نظر آ رہا ہے، وعدہ کس کا ہے؟ وعدہ کس کا ہے؟ محشر کے میدان میں وعدہ کس کا ہے؟ سن لو تو دل ختم ہو گئی۔ ایک بار باپ کے چہرے کو دیکھا، کہا سکینہ ذرا پیچھے تو دیکھو، سکینہ ذرا پیچھے تو دیکھو۔ اب جو سکینہ موڑی، بابا یہ کون سا میدان ہے؟ دل دہل رہا ہے اس میدان کو دیکھ کر، اور یہ محشر کا میدان ہے، حسین مالک یوم الدین ہے۔ بیٹی کو محشر کا میدان دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ اس دن کا مالک ہے حسین۔ سکینہ نے کہا یہ کون سا میدان ہے؟ یہ محشر کا میدان ہے۔ کہا بابا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، یہ پیاس سے چیخ رہے ہیں؟ کہ دیکھو غور سے دیکھو، یہ تمہارے نانا محمد کی امت کھڑی ہے، یہ مسلمان کھڑے ہیں۔ کہ بابا یہ تو ہم سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا یہ ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، ان کی پیاس کیسے بجھے گی؟ کہ سکینہ آج پانی نہ پیو، ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ بابا یہ چشمہ بند کیجیے، میرا وعدہ ہے
सलामत रहो, तुम्हारे घर आबाद रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवा गम हुसैन। गिरिया का हक सिर्फ तुमको है। सकीना बीवी का नाम आया है और तुम तड़प गए हो। 4 साल की बच्ची ने अपनी प्यास को तुम्हारी प्यास पर कुर्बान किया है। सकीना का वादा महशर का दिन तो आना है, लेकिन ताजदार मदीना की बेटी ये सब आपसे मोहब्बत करने वाले ये इस आसरे पर हैं कि आपका मातम किया है, आपको रोए हैं। अब महशर का खौफ नहीं है, यौम दीन आले मोहम्मद का है। जिसके दिल में मोहब्बत है दिन उसी का है। मालिक यौम दीन इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाओ, ताजील फरमाओ, अल अजल अल अजल अल अजल।